خوفناک غاریں اور آبادیاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہجت الاسرار شریف میں ہے، سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں کرخ کے جنگلوں میں برسوں رہا ہوں، درختوں کے پتوں اور بوٹیوں پر میرا گزارا ہوتا۔ مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص صوف یعنی اون کا ایک جبہ لا کر دیتا تھا، جس کو میں پہنا کرتا تھا۔ میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہزار جتن کیے، میں گمنام رہا۔ میری خاموشی کے سبب لوگ مجھے گونگا، نادان اور دیوانہ کہتے تھے۔ میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا تھا، خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بے جھجک داخل ہو جاتا۔ دنیا بن سنور کر میرے سامنے ظاہر ہوتی، مگر الحمدللہ عز و جل میں اس کی طرف التفات یعنی توجہ نہ کرتا۔ میرا نفس کبھی میرے آگے عاجزی کرتا کہ آپ کی جو مرضی ہوگی وہی کروں گا، اور کبھی مجھ سے لڑتا۔ اللہ عز و جل مجھے اس پر فتح نصیب کرتا۔ میں مدتوں مدائن کے بیابانوں میں رہا اور اپنے نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا۔ 1 سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا اور بالکل پانی نہ پیتا، پھر 1 سال صرف پانی پر گزارا کرتا اور گری پڑی چیزیں یا کوئی اور غذا نہ کھاتا، پھر 1 سال بغیر کچھ کھائے پیے فاقے سے گزارتا۔ مجھ پر سخت آزمائشیں آتیں۔ ایک بار سخت سردی کی رات میرا یوں امتحان لیا گیا کہ بار بار آنکھ لگ جاتی اور مجھ پر غسل فرض ہو جاتا۔ میں فوراً نہر پر آتا اور غسل کرتا۔ اس طرح میں نے اس ایک رات میں 40 بار غسل کیا۔ اللہ اکبر۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے کہ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس قدر مجاہدات کرتے تھے، اپنے نفس کو ہرانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں ذوق اور شوق سے خوشی کے ساتھ لگے رہتے تھے، تن من دھن سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، اور کتنی مشکلات برداشت کی، جنگلوں میں رہے، مجاہدات کیے، سال سال تک فاقے کیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، عبادات کو اپنا لیں اور نمازوں کی پابندی کریں، نمازیں کبھی نہ چھوڑیں، اور ہر حال میں نماز پڑھیں، سردی ہو چاہے گرمی ہو، نماز پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور مرد کے لیے تو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔